اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کے رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ یہاں ہم یہ بات ذہن نشین کریں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کا جسم مبارک کھائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 انبیاء کے ذکر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری دنیا سے اس حالت میں اٹھایا کہ انہوں نے موت کا ذائقہ نہ چکھا اور آج بھی الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ احادیث کی روشنی میں جن 4 نبیوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک نبی کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ارد گرد کے لوگ جمع کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے ایک دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، انہی کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک دہطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ یہودی باہر کھڑے ہو کر دہطیانوس کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ سب آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا دہطیانوس ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودی قتل ہوئے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت کا حال کچھ معلوم نہیں، مگر گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام سے لیپ کو توڑیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، 7 برس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو مدینے کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہے وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو آپ علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی، تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی نہ ڈھونڈ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے کا پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گئے، کچھ پڑھا اور واپس چلے گئے۔ وہاں موجود ایک صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔
یہ اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سمندروں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ بہت خدا ترس انسان ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بلیانن ملکان اور ان کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تیسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں گزرتے ہوئے آپ کو ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ آپ نے فرمایا، انس اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا، اے بندے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بزرگ نے کہا، میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو۔ ان سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام بہت دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے اترا اور آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان مبارک میں بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت قرآن پاک میں سورہ مریم میں موجود ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر چھٹے آسمان پر بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے دوزخ لے جایا گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اللہ کے حکم سے جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں رکنا پسند کروں گا۔ فرشتوں نے کہا، آپ اپنے مقام کی طرف جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔